بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اولا ادعو الله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، پیارے بچوں، آج کے اس موقع پر آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ایک عظیم نعمت کا تذکرہ اور اس نعمت کی حفاظت کی ہم پر جو ذمہ داری ہے، اس کا کچھ پیغام انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جن کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. اتنی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم اور جان میں بھی ان گنت نعمتیں رکھی ہیں، اور ہماری جہاں تک نگاہیں جاتی ہیں وہاں تک بھی بے شمار اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، مگر ہمارا دھیان اس طرف اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کبھی اس کی کمی محسوس نہیں کرتے. اسی وجہ سے اس کے طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر کبھی پیٹرول کی قلت پیدا ہو جائے یا جن ملکوں سے پیٹرول ہمارے ملک میں امپورٹ ہوتا ہے وہاں سے آنا بند ہو جائے، تو اس وقت ہمیں قدر ہوگی کہ پیٹرول کا ایک ایک قطرہ کتنا قیمتی ہے. کبھی کبھار آپ ریلوے اسٹیشن پہنچیں اور آپ کی گاڑی چھوٹنے میں صرف 2-3 منٹ رہ جائیں، اس وقت ایک ایک لمحے کی قدر پوچھیے. آدمی دیوانہ وار اپنے سامان کو اٹھا کر ایسے بھاگتا ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ کوئی بڑی مصیبت میں گرفتار ہے. جب کہا جاتا ہے نا کہ وقت کی قدر کرو، وقت بہت ہی قیمتی چیز ہے، تو احساس نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت سارا پڑا ہوا نظر آتا ہے. ایسے موقع پر وقت کی قدر پہچانی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نعمتوں سے ہم فائدہ ضرور اٹھاتے ہیں، توجہ کیوں نہیں دیتے؟ کبھی ہمیں اس کی قلت محسوس نہیں ہوتی، اسی وجہ سے ہم ان نعمتوں کی ناقدری بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تمہارے کمپیوٹر بیکار ہو جائیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے. باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 جگہ یہی آیت مبارکہ یعنی اسی مضمون کو مختلف 2 آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے. ایک جگہ فرمایا: بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے، اگر تم نے نعمت کی قدر دانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب تم پر رحم ہوگا، وہ رحمت خوب فرمائے گا. اگر کچھ ناقدری ہو گئی، سچی توبہ تم نے کر لی، اللہ تعالیٰ معاف بھی فرمائے گا. اسی طرح ایک جگہ فرمایا کہ ان الانسان لظلوم کفار. اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن بندہ، عام انسان یا جاہل ناواقف یا اللہ کا بھولا ہوا انسان ایسا ہے کہ بڑا ناشکرا ہے اور اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا. لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم شکر ادا کرو گے، باری تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا لازیدنکم، ہم کیا کریں گے؟ نعمتوں کو تمہیں خوب بڑھا کر دیں گے. لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو سمجھ لو میرا عذاب بڑا سخت ہے، ناشکروں کو میں زبردست پکڑوں گا بھی. بہرحال نعمت کی قدردانی ہم پر لازم اور فرض ہے، ضروری ہے، اور نعمت کی ناشکری اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے. اب نعمتیں کتنی ہیں؟ بے شمار نعمتیں ہیں. سب سے بڑی نعمت ایمان ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور ایک اہم ترین نعمت ہے صحت اور تندرستی.
انشاءاللہ آج کے موقع پر اسی صحت اور تندرستی کی نعمت سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور اس کا جو پیغام ہوگا اس پر عمل کرنے کی میں بھی اور ہم سب انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بابرکت زبان سے ارشاد فرمایا ہے، نعمتان مغبون فیہما الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، یعنی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، خیال نہیں کرتے، دھیان بھی نہیں دیتے۔ کون سی نعمتیں ہیں وہ دو؟ الصحت والفراغ، ایک صحت کی نعمت ہے یعنی تندرستی کی نعمت ہے، اور دوسری فراغت کی نعمت ہے۔ اب ان دونوں نعمتوں کی تھوڑی سی ہم تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے فراغت کی نعمت کا میں ذکر کیے دیتا ہوں۔ فراغت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو تھوڑا سا وقت مل جائے کچھ کرنے کے لیے، تو یہ فراغت ہے۔ یہ بھی بہت بڑا اللہ کا انعام ہے کہ آدمی جب جو ہے مصروفیت میں گھر جاتا ہے اور مشغولیوں میں محصور ہو جاتا ہے تو کچھ کام کرنا چاہتا ہے، کر نہیں پاتا ہے۔ سوچتا ہے کہ میں کچھ پڑھ لوں، کچھ لکھ لوں، کچھ اچھے کام کروں، لیکن یہ ملازمت سے اس کو فرصت ملتی ہی نہیں۔ سوچتا ہے کہ میں کچھ عبادت میں اپنا وقت گزار لوں، لیکن تاجروں نے اسے گھیرے رکھا ہے، جھگڑا ہوا ہے، یا وہ خود تاجر ہے، گاہک اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر میں سوچتا ہے کہ اب بند کروں دکان، لیکن فوراً کوئی دھپک جاتا ہے، فوراً کوئی آ جاتا ہے، تو سوچتے سوچتے کافی تاخیر ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھار مجبور ہو کر اسے کہنا پڑتا ہے کہ بھائی اب تو بند ہو گیا ہے، اب معاف کیجئے، اب جو ہے آپ کو سامان نہیں ملنے والا، کیونکہ وہ اتنا مشغول ہے کہ اس کے پاس فراغت کا کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ اس حالت میں اگر اللہ نے کسی کو فراغت دے دی، تھوڑا سا وقت فارغ مل گیا، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کر لیں، کچھ لکھ لیں، کچھ پڑھ لیں، کچھ عبادت کر لیں، کچھ اچھے کام کر لیں جو تمہارے اچھے کھاتے میں لکھ دیے جائیں۔ یہ ہے فراغت کی نعمت کا معاملہ۔ اسی طرح صحت کی نعمت، اللہ نے ہم کو تندرستی دی ہے، صحت اچھی ہے، بیماریوں میں مبتلا نہیں ہے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی لوگ قدر کرتے ہی نہیں۔ ناقدری دو تین طریقے سے کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صحت کی حالت میں کام نہیں کرتے، بیکار پڑے ہوئے رہتے ہیں، یا تو سوتے پڑے ہوئے ہیں، یا کھیل کود میں مشغول ہیں، یا پھر جو ہے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق ٹھیٹھی ٹھاٹا دلگی کرتے ہوئے اپنی صحت کی جو مدت ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ بعد میں جب عقلیں جواب دے دیتی ہیں، جب جو ہے صحت اور جسم جواب دے دیتا ہے، ہاتھ میں راشا طاری ہو جاتا ہے، پیروں میں گودا ختم ہو جاتا ہے، اور چلنے پھرنے کے لیے ہاتھ پیر تیار نہیں ہیں، اس وقت سوچتے ہیں کہ حج کو جائیں گے، اس وقت سوچتے ہیں کہ کچھ دین کی خدمت کے لیے سفر کریں گے، اس وقت سوچتے ہیں کہ کسی جگہ کوئی عالم دین ہے، ان سے ملاقات کر کے ان سے کچھ سیکھیں گے، پڑھیں گے، لیکن اس وقت صحت ساتھ نہیں دیتی۔ تو یہ ہے عام انسانوں کی کمزوری کہ عام انسان صحت کو جو ہے اہمیت نہیں دیتے، اور صحت کی اس خاص عمر کو یا صحت کے اس خاص موقع کو یوں ہی گنوا دیتے ہیں۔ تو صحت کی طرف توجہ نہ دینے کا ایک طریقہ کار یہ ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت جان لو 5 چیزوں کے ہونے سے پہلے۔ 5 چیزوں کو غنیمت جان لو 5 چیزوں کے ہونے سے پہلے۔ صحتک قبل سقمک، نمبر 1 اپنی صحت کو غنیمت جان لو بیمار ہونے سے پہلے۔ فراغک قبل شغلک، اپنی فراغت کو یا اپنے وقت کو جو ملا ہے اس کو غنیمت جان لو مشغول ہونے سے پہلے۔ اور اس کے بعد فرمایا غناک قبل فقرک، تم اپنی مالداری کو غنیمت جان لو فقیر ہونے محتاج ہونے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، تم اپنی جوانی کو اپنی اس عمر کو غنیمت جان لو بوڑھا ہونے سے پہلے۔ اور آخر میں فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت جان لو موت سے پہلے۔ اللہ، تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا بیان فرمائی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنی صحت کو غنیمت جان لو بیمار ہونے سے پہلے۔ یعنی صحت کو
اس لیے غنیمت جانے کہ وہ صحت ہی ایسی چیز ہے، کہ آدمی کو ہر کام کرنے کے لیے آمادہ کر سکتی ہے، تیار کر سکتی ہے۔ اور ایک بہت بڑے عالم دین نے، عربی کے جاننے والے نے یوں کہا ہے کہ جو ہے نعمتیں 3 قسم کی ہیں۔ نعمت یعلم بها العبد، ایک نعمت ایسی ہے کہ آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کو جانتا بھی ہے۔ بہت نعمتیں ہوتی ہیں ایسی، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو رہنے کے لیے اچھا مکان دیا، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سواری دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان کی دولت عطا فرمائی، بہت بڑی نعمت ہے۔ سب لوگ اس کو جانتے ہیں اور اس کو پہچانتے بھی ہیں۔ دوسری بعض نعمتیں وہ ہیں کہ جن نعمتوں کو آدمی پہچانتا ہے، ان کی امید رکھتا ہے، وہ نعمتیں ابھی اس کو میسر نہیں ہیں، ملی ہوئی نہیں ہیں، لیکن ان نعمتوں کی وہ امید رکھتا ہے کہ آگے چل کر مجھے یہ نعمت حاصل ہوگی، ملے گی۔ مثلا طالب علم میں محنت کرتا ہے تاکہ پاس ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں۔ ایک تاجر خوب محنت کرتا ہے تاکہ اسے جو ہے کچھ رقم حاصل ہو جائے اور اس نعمت سے وہ بعد میں فائدہ اٹھائے۔ ملازم ملازمت کرتا ہے تاکہ جو ہے مہینہ گزرنے کے بعد اس کو جو ہے مال کی نعمت حاصل ہو جائے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو بعض نعمتیں وہ ہیں آدمی جن کے بارے میں جانتا تو ہے، اس کو حاصل نہیں ہے، لیکن ان کی امید رکھتا ہے۔ تیسری بعض نعمتیں وہ ہیں جو آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، وَنِعْمَةٌ هُوَ فِيهَا لَا يَشْعُرُ بِهَا، وہ نعمت ایسی ہے کہ جو اس میں موجود ہے، جس سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن اس کی طرف احساس تک نہیں کرتا، شعور نہیں کرتا، کیونکہ اس نعمت کی کبھی جو ہے وہ نعمت کبھی اس سے فوت نہیں ہوئی ہے، اسی وجہ سے اس کی طرف احساس نہیں کرتا۔ ویسی ہی نعمت ہے صحت کی نعمت، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ اس میں جو ہے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، یعنی اس کو نعمت سمجھتے ہی نہیں، اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ جیسے ایک تندرست آدمی ہے، وہ تندرست آدمی دھیان نہیں دیتا کہ تندرستی کیا چیز ہے۔ اسی وجہ سے عرب حکماء نے کہا ہے کہ الصحۃ تاج علی رؤوس الاصحاء لا یراها الا المرضى، بہترین جملہ ہے کہ صحت ایک ایسا تاج ہے جو تندرستوں کے سروں پر سجا ہوا ہے اور صرف بیماروں کو نظر آتا ہے۔ سمجھا آپ نے اس جملے کو؟ مطلب کیا ہے؟ صحت ایک ایسا تاج ہے جو کہاں پر ہے؟ ہر تندرست آدمی کے سر پر سجا ہوا ہے، اور دیکھتا کون ہے؟ بیمار دیکھتا ہے، صحت مندوں کو نظر نہیں آتا۔ آپ صحت کی اگر قدر کرنا چاہتے ہو تو کبھی دواخانوں کا چکر لگائیے، اس وقت معلوم ہوگا کہ ہماری صحت اللہ کی کتنی بڑی ہم کو نعمت ملی ہوئی۔ اس صحت کی نعمت کے بنا اگر ہمیں خوب روپیہ آ جائے، پیسہ آ جائے، مال و دولت ہو، سواریاں ہوں، عالی شان 2-3 منزلہ مکانات ہوں، کرائے آتے ہوں، لیکن صحت کی نعمت سے ہم محروم ہو تو یہ سب لے کر کریں گے کیا؟ اسی وجہ سے متنبی نے ایک شعر میں کہا تھا، وہ بِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، ضد کو دیکھ کر چیزوں کی قدر ہوتی ہے۔ ہم کو صحت کی قدر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری نگاہوں میں ہماری نظروں میں بیمار آدمی ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی بیمار ہماری نظروں میں آ جائے تو اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اسی وجہ سے صحت مندوں کو، مجھے آپ کو سب کو چاہیے کہ کبھی کبھار بیمار کی عیادت کر لیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق المسلم عیادت المریض، کہ مسلمان کا حق ہے ایک بیمار کا کہ جا کر آپ اس کی عیادت کریں۔ جب کوئی آدمی کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے، جا کر اس کے لیے کچھ جملے صحت اور عافیت کے کہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو ہے رحمت بھیجتا ہے۔ اور بیمار کو جب وہ یوں کہتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بیمار سے تم ملو تو کہو کہ لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ انشاءاللہ تندرست ہو جاؤ گے، صحت مند ہو جاؤ گے۔ اس کو اس طرح کی ترغیبی باتیں اگر آپ کہو گے اور اسے ہمت بندھواؤ گے تو اس سے وہ جو ہے صحت کی طرف امید لگائے گا، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مرض اور ایسی بیماری سے محفوظ رکھے گا۔ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ صحت کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر تم کسی ایسے آدمی کو جو کسی تکلیف میں مبتلا ہے، چاہے وہ بیماری تکلیف کی ہو یا کسی اور شکل کی ہو، تو اس وقت اپنے دل میں یہ دعا پڑھتے رہو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ،
تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے جس نے مجھے عافیت دے دی ہے اس پریشانی سے، اس بیماری سے اور اس مصیبت سے جس میں اس بندے کو مبتلا کیا ہوا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ نے جو نعمت ہم کو عطا کی ہے اس کا شکر ادا ہوگا۔ تو یہ دعائیں وغیرہ بھی اس بات کی ترغیب ہی کے لیے ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا کی ہیں ان نعمتوں کی ہم قدردانی کرنے والے بنے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی ہم ناقدری اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، کیونکہ ہم بیمار ہوئے نہیں۔ کبھی بیمار ہو جائیں، چلنے پھرنے سے معذور ہو جائیں تو اس وقت پتہ چلے گا کہ چلنے پھرنے کی صلاحیت کتنی بڑی نعمت تھی، صحت کتنی بڑی نعمت تھی۔ دوسری صحت کی ناقدری ہم اس طرح پر کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں باری تعالیٰ نے فرمایا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کی اجازت دی ہے، حلال اور پاکیزہ مشروبات کے پینے کی اجازت دی ہے، لیکن ساتھ میں کنڈیشن بھی لگایا ہے اسی کے فوراً بعد ولا تسرفوا، حد سے تجاوز مت کرو۔ حلال چیزیں کھاؤ، حلال مشروبات پیو، پانی حلال ہے، دودھ حلال ہے، لسی حلال ہے، شربتیں حلال ہے، جب تک کہ اس میں نشہ نہ ہو تو یہ چیزیں حلال ہیں، اس کو کھاؤ پیو، لیکن حد سے تجاوز مت کرو۔ تجاوز کرنا کسے کہتے ہیں؟ حد سے آگے بڑھنا کسے کہتے ہیں؟ حد سے آگے بڑھنا دو طریقے سے ہو سکتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ حلال سے ہٹ کر حرام میں گھس جائے، یہ بھی حد سے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ نے تو کھانے کے لیے حلال رکھا ہے ایسے گوشت جو پاکیزہ ہیں، اس سے ہٹ کر آدمی جو نعوذ باللہ کوک میں چلا جائے تو کیا ہے؟ یہ حرام ہے، حد سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح پر پینے کی چیزوں کے اندر اللہ نے پانی حلال رکھا ہے، شربتیں پاکیزہ حلال رکھی ہیں، لسی دودھ حلال رکھا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کوئی آدمی نشہ آور چیزیں استعمال کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، خمر جسے عربی میں کہتے ہیں، اسی طرح پر جو ہے تاڑی، اس کے اندر بھی جو نشہ پائی جاتی ہے وہ پیتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو کیا کر رہا ہے؟ وہ حد سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے نہیں، تم کو صرف پاکیزہ چیزیں کھانے پینے کی میں نے اجازت دی ہے، آگے مت بڑھو، لا تسرفوا، حد سے آگے بڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ ایک طریقہ حد سے آگے بڑھنے کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی حلال کو چھوڑ کر حرام تک پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ پاکیزہ چیزوں ہی میں حد سے آگے بڑھنا۔ کیا مطلب ہے پاکیزہ چیزوں میں حد سے آگے بڑھنے کا؟ یعنی آدمی اتنا کھائے کہ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ کھانا شروع کر دے، یہ بھی حد سے آگے بڑھنا، یہ بھی حد سے آگے بڑھنا ہے۔ اور اس میں اللہ مجھے آپ کو سارے جو ہے مسلمانوں کو، خصوصاً اس شہر کے تمام انسانوں کو محفوظ رکھے کہ اس میں تو ہم لوگ انتہائی جو ہے کمزور ثابت ہو رہے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جب اللہ نے کھانے پینے کی اجازت دی ہے تو صرف کھانے کی پینے کی نہیں، بلکہ جو اتنا کھانے کی ہم کو اجازت ہے جو ہماری ضرورت سے زائد تو درکنار، جو ہماری صحت کو خراب کر دے، اتنا کھانا ہم نے جو اپنے لیے نہ صرف یہ کہ جائز قرار دیا ہے بلکہ ضرور سمجھتے ہیں۔ ہماری دعوتوں کا کیا حال ہے؟ میرے سے زیادہ آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ دعوتوں کے اندر کوئی ایک آدمی بھی آپ ایسا بتا سکتے ہیں مجھے جو ہے اس آیت مبارکہ پر عمل کر رہا ہو؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اگر آدمی کو جو ہے کھانے کی ضرورت کے لیے ایک 100 گرام گوشت کافی ہوتا ہے، یا جو ہے ایک 200 گرام چاول یا ایک 2 روٹیاں کافی ہوتی ہے، تو کیا اس آیت مبارکہ پر دعوتوں میں عمل ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا ہے تو یہ ہماری صحت کی ناقدری ہے۔ چنانچہ اسی کا برا نتیجہ یہ ثابت ہوا کہ لوگ جو ہے کھا کر بیمار ہو رہے ہیں۔ افسوس اور دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہم نے روزے کا جو جسمانی فائدہ ہے جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ بھی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ارشاد ہے صوموا تصحوا سافروا تستغنموا، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ روزے کے جو اخروی فوائد ہیں وہ تو ہے ہی ہے، بے شمار ہیں، ظاہری جسمانی وقتی فائدہ یہ ہے کہ روزے سے آدمی تندرست ہوتا ہے۔ ہم نے روزے کو بھی کھانے پینے کا مہینہ بنا کر یہ حال کر دیا کہ جو ہے افطار میں کھاتے ہیں، تراویح کے بعد کھاتے ہیں، اس کے بعد کھاتے ہیں، اور اتنا کھاتے ہیں کہ رمضان گزر جانے کے باوجود بھی ہمارے وزن میں اضافہ ہی ہوتا ہے، کمی کا تو سوال ہی نہیں۔ تو ہم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث پر بھی عمل نہیں کر رہے ہیں۔
روزہ رکھ کے بھی ہم صحت مند نہیں ہو رہے ہیں تو عام حالات میں ہم کس طرح صحت مند ہوں گے؟ تو اسراف یہ بھی ہے کہ آدمی ضرورت سے زائد کھائے، اتنا زیادہ کھائے کہ کھا کر بیمار ہو جائے، یہ بھی اسراف ہے۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً ناپسند فرمایا ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تو یہ ہمارا بچہ جانتا ہے کہ تم جو ہے اپنے پیٹ کے 3 حصے بناؤ، ایک حصہ کھانے کے لیے، دوسرا حصہ پانی کے لیے، تیسرا حصہ خالی رہے۔ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پانی کو جگہ نہ رہے اتنا کھا لیتے ہیں، اور دعوتوں کے نام پر تو ہم نے اپنی صحت کو اتنا بگاڑ دیا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہمارے ایک دوست سے ملاقات کیے تھے جو اس شہر کے نہیں کسی اور شہر کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے یہاں کھانے کے وقت کو اور کھانے کی چیزوں کو مرغن مختلف قسم کی غذاؤں کو دیکھا تو حیران ہو گئے۔ وہ جو ہے ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیدرآباد کے جو قلب کے ڈاکٹرز ہیں وہ تو لالم لال ہیں، خوب کماتے ہیں، کیونکہ رات کے 12 بجے ہم کھا رہے ہیں اور اتنا کھا رہے ہیں کہ اس کھانے کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ضائع جو کر رہے ہیں وہ تو الگ رہا، لیکن کھا اتنا رہے ہیں کہ گویا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حیدرآباد کے انسان یا خاص طور پر حیدرآباد کے مسلمان تو صرف کھانے ہی کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام ان کا نہیں۔ اللہ کی پناہ، ہم کو اپنی ترجیحات بدلنے کی ضرورت ہے دوستو۔ جب یہ بات میں کہتا ہوں تو شاید بہت سارے لوگوں کو برا لگے، ان لوگوں کو بھی برا لگ سکتا ہے جو کھانے پینے کے شوقین ہیں یا جو کھلانے پلانے کو جو ہے بہت بڑا نیک کام سمجھتے ہیں۔ ہاں میں بھی مانتا ہوں کھلانا پلانا نیک کام ہے، ضرورت مند کو کھلائیے، لنگر لگائیے، آنے جانے والے غریب لوگوں کو کھلائیے، ہاسپٹل کے سامنے ٹھہر کر ان بیماروں کو، ان کے لوگوں کو کھلائیے، بیماروں کے تیمارداروں کو کھلائیے جو سینکڑوں میل دور سے آ کر ہاسپٹلوں میں موجود ہیں، ان کو کھانے کے لیے روزانہ ایک وقت کے لیے 100 روپے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں، ان بیماروں کو کھلائیے، اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ دشمنان اسلام و خوف تو ان لوگوں کو جو ہے غیر اللہ کا نعرہ لگا کے کھانا دینا چاہتے ہیں، آپ ثابت کیجئے کوئی اللہ اکبر کا نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مفت میں کھلائیں گے۔ ایک دعوت چھوڑ دیجیے میرے دوستو، کم سے کم 1 مہینے کا کھانا غریبوں کو کھلانے کے لیے آپ کے پاس پیسے جمع ہو جائیں گے۔ لاکھوں روپے دعوتوں میں خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے، کروڑوں روپے، اللہ حفاظت کرنا ہے۔ مسلمانوں کو تو اپنی ترجیحات بدلنے کی ضرورت ہے، ورنہ ایک وقت آئے گا آگے چل کر آپ خود کہو گے یا آپ کی اولاد کہے گی کہ ایک تھا پاگل پکارنے والا جو بار بار دعوتوں کے لیے کہا کرتا تھا۔ اگرچہ کہ کھلانے والے، دعوت دینے والے، دعوتوں میں روپیہ پیسہ پانی کی طرف بہانے والے میری اس بات کو ناپسند کریں گے، برا سمجھیں گے، لیکن میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا حکم میرے سر پر ہے، تو میں ضرور اظہار کر کے کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا اس طرح دعوتوں میں بے درے روپیہ خرچ کرنا بالکل ہی ناپسندیدہ ہے، بالکل ہی غلط ہے، اور اس طرح خوب کھانا اللہ کے اس حکم کی کھلم کھلا سراسر خلاف ورزی ہے۔ تو اس طرح پر بے تحاشا بغیر سمجھے بوجھے جو سامنے آئے وہ کھا لینا، اس سے ہماری صحت کا بھی شدید بگاڑ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کھانے کے لیے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اتنا احتیاط کریں کہ جو ہماری ضرورت کا ہے ضرور کھائیں، اچھی سے اچھی غذا کھائیں، تھوڑی کھائیں، اور اس کھانے کا کیا حیدرآباد کا حال یہ ہو گیا ہے، خصوصاً میں شہر میں، چونکہ جو ہے میری تعلیم بھی یہیں ہوئی، میں پیدا تو کسی اور چھوٹے سے شہر میں ہوا، لیکن جو ہے میری زندگی کا ایک بڑا حصہ یعنی کہ 3/4 عمر یہیں پر گزری ہے، اس لیے میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے کھانے پینے میں اتنی زیادہ بے احتیاطی ہے کہ یہاں کے 2 بزنس سب سے زیادہ کامیاب ہیں، سب سے زیادہ۔ اگر میں یہ کہتا ہوں تو بزنس کے لوگ بہت سارے یہاں موجود ہیں، میری تصدیق ضرور کریں گے۔ ایک تو ہے کھانے پینے کا بزنس، دوسرا ہے علاج معالجہ کا بزنس، ایک دوسرے سے کنیکٹ ہے، خوب کھائیں گے خوب بیمار ہو جائیں گے، جتنا کھاؤ گے اتنا بیمار ہوگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تھوڑا کھایا کرتے تھے اور صرف تھوڑا کھانے کو پسند کیا کرتے تھے۔ کیا آپ نے یہ حدیث نہیں سنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 2 مہینے ایسے گزرتے تھے کہ صرف 2 کالی چیزوں پر ہمارا گزارا ہوتا تھا، ایک ہے کھجور اور دوسرا ہے پانی۔ اطباء تحقیق کرتے ہیں کہ کھجور کے اندر اتنی جو ہے غذائیت ہے کہ اگر آدمی صرف کھجور کھا لیا تو وہ زندگی گزار سکتا ہے۔ تو اتنی عمدہ اور اتنی اچھی چیز کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بتایا ہے۔ آپ یہ مت کہیں کہ اس وقت وہ فاقے چل رہے تھے، کچھ نہیں تھا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ آپ اپنے لیے خوب نہیں کھاتے تھے، نصیحت بھی یہی کرتے تھے کہ لوگوں کو کم کھایا کرو، کم کھایا کرو، کم کھایا کرو۔
رمضان المبارک کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو کم کھانے کی ترغیب دی جائے. ہم نے اس مقصد کو بھی ختم کر دیا, تباہ کر دیا, اور اس کے علاوہ خوب کھانے کو ہم نے اپنا مجالہ بنا لیا, اور اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اللہ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. اور اسی خوب کھانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھیے, میں کوئی بھی بات کہتا ہوں تو میری ایک عادت ہے کہ وہی آپ کے سامنے سناتا ہوں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں, اور جو کرنٹ افیئرس ہے اس پر بات کرنے کی میں اپنے آپ کو ذمہ داری محسوس کرتا ہوں. 2 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کوئی ایسی چیز چند لوگوں نے جو بازار میں مل رہی تھی, پاکیزہ اچھی چیز سمجھ کر انہوں نے کھا لی, لیکن اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا کہ اس میں سے ایک بہن کی تو وفات ہو گئی, اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے, اور کئی لوگ ابھی بھی موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا ہیں. ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحت اور تندرستی نصیب فرمائے. اور ساتھ میں ہم اس سے سبق کیا لیتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں. اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے. ایک مسلمان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی چیز سے سبق حاصل کرتا ہے. لا يلدغ المرء من جهر واحد مرتين او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مسلمان ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں دیکھا جاتا. ایک مرتبہ کوئی ایسی بات پیش آ گئی, کوئی ایسا حادثہ ہوا, تو اس سے ہم یہ سبق لیں, یہ طے کر لیں کہ ہم کھانے پینے میں بہت احتیاط کریں گے. راستوں میں, روڈوں پر, سڑکوں پر جو کچھ بھی ملتا ہے چٹپٹا یا بہت زیادہ مرچی والا اور انتہائی کیا کہتے ہیں ایسی چیزیں جو اوپر سے تو اچھی نظر آ رہی ہیں, اندر سے بالکل ناپسندیدہ ہے, گندی ہے, ناپاک ہے, ایسی چیزوں کو اگر کوئی استعمال کرنے کا کھا لے گا تو اس کا یہ بڑا نقصان ہوگا. تو ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کھانے پینے میں اتنا زیادہ احتیاط کریں کہ ایسی ویسی چیزوں کو بھی نہ کھائیں, اور جو پاکیزہ اچھی چیزیں انہیں بھی اپنی ضرورت کی حد تک کھائیں, اس سے زیادہ بالکل نہ کھائیں, کیونکہ اللہ کا حکم ہے سورہ اعراف کلوا واشربوا ولا تسرفوا, اسراف کرنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں کوئی بھی ایسی چیز کو قطعاً پسند نہیں کیا گیا جس سے اس کی صحت خراب ہوتی ہے. اگر میں اس کی مثالیں دوں تو وقت بچے گا نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت زیادہ آدمی کو بھوک لگتی ہے اس وقت پہلے کھانا کھانے کا حکم دیا گیا ہے, اور نماز اس کے بعد ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ بہت زیادہ بھوکا ہے اور اس کو کھانا کھانے کا موقع نہیں مل رہا اور جا کے نماز میں ٹھہرے تو اس کا 2 نقصان ہوں گے. ایک تو نماز میں دل نہیں لگے گا, اور دوسرا ہے کہ بہت زیادہ بھوک کا شدید تقاضا ہو اور کھانے کے لیے موجود ہو کھانا, پھر بھی نہ کھائے تو وہ کمزور ہوتا ہے. اس لیے اس کو اسی بات کا حکم دیا گیا. اور ایسے موقع پر استنجا کا بہت زیادہ تقاضا ہو تب بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے, کیونکہ استنجا کو روکنے سے اس کی صحت خراب ہوتی ہے. اب میں کتنی آپ کو مثالیں دوں, بہت ساری چیزیں کھانے پینے میں بھی جتنی ناپاک چیزیں ہیں, گندی چیزیں جسے منع کیا گیا ان سب سے اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ اس سے صحت خراب ہوتی ہے. تو ہر ایسی چیز جو آدمی کی صحت کو خراب کرے یا اسے بیمار کرے, کمزور کرے, اسے کھانے کی پینے کی شریعت میں اجازت نہیں دی گئی. تو اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ فرمایا ہے کہ ایک زمانے کا ذکر کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو اس قوم کا بادشاہ مقرر کیا. جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ کیوں طالوت کو بنایا جا رہا ہے تو اس وقت فرمایا گیا کہ قوی فی العلم والجسم بسطۃ فی العلم والجسم, کہ وہ علم کے اعتبار سے بھی اچھے ہیں اور جسم کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے. تو ایک مضبوط جسم کا مالک ہونا اور ایک صحت مند جسم کا مالک ہونا یہ اسلام کی خوبصورتی ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, کہ جو آدمی تندرست مومن ہوتا ہے, مضبوط طاقتور مومن ہوتا ہے, وہ ضعیف اور کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ کی نگاہ میں بہتر ہے. تو دیکھیے صحت اتنی بڑی دولت, اتنی بڑی نعمت, لیکن ہم کو اس نعمت کی قدر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم بیمار ہوئے نہیں. اگر آدمی بیماری کے آنے سے پہلے ہی صحت کی قدر کر لے تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں بندوں سے جو سوال کرے گا اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا میں نے تجھ کو تندرست جسم نہیں عطا کیا تھا, اور کیا میں نے تجھے پانی ٹھنڈا پینے کے لیے نہیں دیا تھا؟ وہ عرض کرے گا کہ ہاں پروردگار آپ نے دیا تھا. تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی صحت مند جسم عطا ہونا اور ٹھنڈا پانی پینے کے لیے مہیا ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم کو صحت کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے. کوئی بھی ایسا کام جس کی وجہ سے ہماری یہ صحت خراب ہو جائے, کمزور ہو جائے اور ہم بیمار پڑ جائیں, اس کی اجازت شریعت میں نہیں دی گئی ہے. زردہ کھانا, گٹکا کھانا, سگریٹ پینا, یہ سب کے سب حرام ہیں.
اگر کوئی اس کو مکروہ اور جو چلتا ہے اس طرح سمجھتا ہے تو وہ جو ہے قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے ناواقف ہے، کیونکہ اسلام میں، شریعت میں کوئی بھی ایسی چیز جس سے صحت خراب ہوگی وہ جائز ہے ہی نہیں۔ گٹکے سے صحت خراب ہوگی کہ نہیں خراب ہوگی؟ کینسر کا اندیشہ 90% ہے، تو گٹکا کھانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، لکھ لیجیے آپ۔ اسی طرح پر سگریٹ، اسی طرح پر جو ہے پان مسالہ، یہ وہ ہر وہ چیز جس سے صحت خراب ہوتی ہے وہ حلال ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ہر ایسی چیز سے بچنا میری، آپ کی، ساری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔